اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سلامت ہوں گے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و رمان میں رکھے۔ عزیز بچوں، آج کا کلاس 8 سبجیکٹ اردو، اور جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کا نام ہے گیہوں کا دانہ۔ یہ سبق نمبر 8 ہے۔ آپ اپنی کتاب نکالیے پیج نمبر 46 پر۔ آج ہم اس سبق کے لفظ معنی پڑھیں گے اور سوالات کریں گے۔ عزیز بچوں، سوال ہے، لفظ ہے دریافت کرنا، معلوم کرنا۔ دریافت کرنا، معلوم کرنا۔ دریافت کرنا، معلوم کرنا۔ مطمئن ہونا، اطمینان رکھنا۔ مطمئن ہونا کیا گو؟ اطمینان۔ حاضر گو موجود یا سامنے۔ حاضر گو موجود یا سامنے۔ رواج گو طریقہ۔ رواج کیا گو؟ مجھے سوال، یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ ہے؟ جیسے آپ نے کتاب میں پڑھا، بچے کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے وہ ایک جگہ پہنچے، زمین میں ایک دراڑ تھی اور وہاں پر انہوں نے ایک انڈا اٹھایا، وہ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو وہاں سے وہ آپس میں بحث کر رہے، کیا یہ انڈا ہے؟ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے کیا یہ انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ۔ اتنی دیر میں وہاں پر ایک مسافر آ گیا، تو اس نے بھی اتنا گیہوں کا دانہ دیکھ کر ہے، تو اس نے ان کو پیسہ دے کر ان سے مول لے لیا، خرید لے لیا، اور اپنے شہر جا کر اپنے راجا کو بیچ دیا۔ تو جب وہ راجا کے پاس پہنچا تو راجا حیران ہوا، تو اس نے اپنے سب درباریوں کو بلایا کہ کہا کہ آپ پہچان لو اس کو، کیا یہ انڈا یا گیہوں کا دانہ۔ لیکن کوئی بھی درباری، راجا کا کوئی بھی درباری اس قابل نہ ہوا کہ وہ اس کو پہچان سکے انڈا ہے دانہ ہے۔ تو راجا نے کیا کہا، انہوں نے کھڑکی پر رکھا اس کو، اس انڈے کے اس دانے کو۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی۔ چیل ایک جانور ہے، پرندہ ہے، اس کو چھید کر دیا۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کو پتہ چلا یہ گیہوں کا دانہ ہے، نہ کہ انڈا۔ کیا تھا؟ کیونکہ اس کو گیہوں کی طرح ایک لکیر تھی۔ اب سوال ہے، یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ ہے؟ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا۔ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی تو اس نے اس سے چھید کر دیا۔ کسے چھید کر دیا؟ اس دانے کو۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ تو گیہوں کا دانہ یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں؟ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی۔ چیل یعنی ایک جانور آ گیا، اڑتا ہوا جانور، اس نے اس سے چھید کر دیا۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ بیٹا، باپ یا دادا؟ یعنی راجا نے سبوں کو ایک ایک کر کے بلایا۔ جب یعنی پوتا، یعنی بیٹے کا بیٹے کو بولتا پوتا، جب اس کو بلایا گیا تو وہ 2 لاٹھیوں کے سہارا چلتا تھا۔ تو اس کے باپ کو جب بلایا تو وہ ایک لاٹھی کے سر سے، اور اس کی ایک آنکھ کام بھی کرتی۔ جب اس کے دادے کو بلایا تو وہ بغیر لاٹھیوں کے سہارے چلتا، اور اس کی دونوں آنکھیں کام بھی کرتی تھی۔ اب سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ سب سے زیادہ کمزور بیٹا تھا۔ سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ بیٹا تھا، کیونکہ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ یعنی پوتا۔ سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ جس کو پہلے بلایا گیا، سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ بیٹا تھا، کیونکہ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، اس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے۔ اب آئیے آپ کو سمجھ بات، سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ سب سے زیادہ کمزور بیٹا تھا، کیونکہ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی کام نہیں کرتی تھی، یعنی اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، بڑے دادا نے اس دانے کو کیوں پہچان لیا؟ بڑے دادا نے، یعنی بڑا دادا جو ان کا، جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں بڑ بب، تم کے پرزنو، بڑے دادا نے اس دانے کو
کیوں پہچان لیا؟ بڑے دادے نے اس دانے کو اس لیے پہچان لیا کیونکہ اس کے زمانے میں ایسا دانہ بویا بھی جاتا تھا اور کھایا بھی جاتا تھا۔ بڑے دادے نے اپنی جوانی میں یہ دانہ بویا بھی تھا اور کھایا بھی تھا۔ بڑے دادا نے اس دانے کو اس لیے پہچان لیا کیونکہ اس کے زمانے میں ایسا دانہ بویا بھی جاتا تھا، بویا گوان، اور کھایا بھی کھنتے، کیونکہ اس بڑے دادا نے اپنی جوانی میں ایسا دانہ بویا بھی تھا اور کھایا بھی تھا۔ مجھے سوال نمبر 4، آج کے انسان کی زندگی دکھ بری کیوں ہے؟ کس انسان کی زندگی کیا دکھ بری؟ آج کے انسان کی زندگی، آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے۔ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے اور خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے۔ یہ کیسا کما تر پہ مطمئن آسان کی اور خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ خدا پہ ایمان تھاون کی، ایمان کیا گو؟ سوچ زند تھاون وول تھی، سوچ مارن دین مارن وول تھی، وہی ہمیں زندہ رکھنے والا ہے، وہی ہمیں مارنے والا ہے، وہی ہمیں دولت بھی دینے والا ہے، وہی ہمیں غربت بھی دینے والا ہے۔ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے اور خدا پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرتا ہے بلکہ دوسروں کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ دوسروں کی دولت، اگر بیکس دولت ہے، بیکس اللہ تعالیٰ سوزمت تو آسان پچھان۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے انسان کی زندگی اتنی دکھ بری ہے۔ یہ وجہ آج کس انسان سے زندگی سے واریاہ دکھ بری۔ تو تو یاد، آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے اور خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرتا ہے بلکہ دوسروں کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے انسان کی زندگی اتنی دکھ بری ہے۔ ام پتہ بیاکھ سوال، گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہم اچھا گیہوں کیسے اگا سکتے؟ گیہوں گئی کنک، گیہوں کیا گئی؟ کنک۔ اس گھر ژوٹ کھیوان آز، یہ نیران کنکن، کنک اخ پھل، یت پٲٹھۍ مکٲے چھُ، یت پٲٹھۍ کنک، یت پٲٹھۍ باجرا تہِ۔ وۄنۍ دپان گیہوں ہمارے لیے کیوں؟ گیہوں ہمارے لیے گیہوں ہماری روزمرہ کی خوراک ہے۔ یہ سانی خوراک ہے۔ گیہوں ہماری روزی روٹی ہے، یہ روزی روٹی، یہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے، سانی صحت خاطر بہت مفید۔ اچھا گیہوں اگانے کے لیے اچھا بیج اور اچھی زمین کی ضرورت ہے۔ یہ اصل یہ کنک بنان تم خاطر اصل بیول ضرورت، اصل زمین ضرورت، یعنی مز زمین۔ ہم اپنی محنت، ایمانداری اور اچھے کھادوں اور اچھی بیجوں کا استعمال کر کے پنہ محنت ست، پنہ ایمانداری ست، اصل بیل اور کھادوں کا استعمال کریں، جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے استعمال کر کے اچھے یا زیادہ سے زیادہ گیہوں اپنے کھیتوں میں اگا سکتے ہیں۔ گیہوں ہماری روزمرہ کی خوراک ہے۔ گیہوں ہماری روزمرہ کی خوراک ہے۔ گیہوں ہماری روزی روٹی ہے، یہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھا گیہوں اگانے کے لیے اچھا بیج اور اچھی زمین کی ضرورت ہے اور ہم اپنی محنت، ایمانداری اور اچھے کھادوں اور اچھے بیجوں کا استعمال کر کے اور جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اچھے یا زیادہ سے زیادہ مقدار میں اپنے کھیتوں میں گیہوں اگا سکتے ہیں۔ گو پنہ زمین مز مکلے اوتم مثال مجھ خالی جگہوں کو پور کیجیے۔ تو نظر خالی جگہوں کو پور کیجیے، غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ انڈا نہیں بلکہ کیا تھا؟ گیہوں کا دانہ تھا۔ کیا گیہوں کا دانہ تھا، گیہوں کا دانہ تھا، بلکہ گیہوں کا دانہ تھا۔ جب غور سے دیکھا، یہ اصل پور وچ کیونکہ اس کے اوپر ایک لکیر تھی، جب وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ تھا۔ ایسا گیہوں کا ڈیش، گیہوں کا دانہ، ایسا گیہوں کا دانہ، ایسا گیہوں کا دانہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اپنے پڑوسی کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے۔ اپنی پڑوسی کی
اپنے پڑوسی کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھا۔ اس وقت ہر انسان اپنی ڈیش پر بھروسہ کرتا تھا، محنت پر، اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اس لیے اس کا گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دیکھنے میں انڈے کی ڈیش لگتا تھا، مانت لگتا تھا یا طرح لگتا تھا، طرح لگتا تھا یا مانت لگتا تھا۔ وہ تو سمجھ مکلے اتنا امپت سے بن پڑھیے اور یاد کیجیے، یہ پڑھن اور یاد۔ عقل مند، ضرورت مند، غیرت مند، دیندار، شاندار، دیانتدار، صحت مند، درد مند، گناہ گار، مالدار، حیا دار، ایماندار۔ ہاں یہ کرن کیا؟ عقل مند یس عقل آس، ضرورت مند یس ضرورت آس، غیرت مند یس غیرت آس، دیندار یس دیندار آس، شاندار یس اصل آس، دیانتدار یس ایماندار آس، صحت مند یس صحت مند آس تکڑا آس، درد مند یس کٲنٛسہِ فکر آسہِ، گۄناہ گار یِم غلطی آسہِ، مالدار دولت مند، حیا دار یس آسہِ، ایماندار یس ایماندار آسہِ، یِم چیٖز کٔرِو تُہۍ یاد۔ امید چھِ اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت، تۄہہِ آسہِ یہِ لیسن سمجھ آمٕژ تہٕ یِم سوال لیکھِو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ تہٕ کٔرِو یاد۔ اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت، مےٚ تہِ کٔرۍزیو دعا اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ نہٕ میٛٲنۍ پریشٲنی دی، وما علینا الا البلاغ المبین۔